بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قابل صد احترام سامعین حضرات، معزز علماء کرام، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے آج دی اس عظیم الشان کانفرنس دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ میں کتاب و سنت ادنا جیا طالب علم ہون دی حیثیت نال تساں احباب دی خدمت عقیدہ ختم نبوت اللہ دے قرآن اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین وچوں پیش کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ سن سنا کے او دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جیڑا کلمہ پڑھ کے اسی اسلام قبول کرنے اور مسلمان بننے اس کلمے دے دو جز نے۔ پہلا جز یہ ہے کہ انسان اس بات دی گواہی دے کہ اللہ تو سوا اس کائنات کوئی الہ اور معبود نہیں۔ ساری کائنات دے اندر اگر کوئی عبادت دے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرا جو زیوے
اس بات کی گواہی دینا کہ اس کائنات دے اندر اگر کوئی رب دا آخری نبی اور آخری رسول ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الرسل ہے، ساری کائنات دا امام اور نبی اور رسول ہے تے او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جدوں تک انسان کلمے دے اینا دعا جزاں تے ایمان نہ رکھے، اس وقت تک اے بندہ مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا۔ مسلمان بنن واسطے دعا جزاں تے ایمان لے ہونا ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید تو بغیر انسان مومن تے مسلمان نہیں بنتا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت تو بغیر بھی انسان مومن تے مسلمان نہیں بنتا۔ مسلمان ہون واسطے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، آخری رسول نے، آپ تو بعد اس کائنات دی اندر نہ کوئی نبی آیا تے نہ ہی قیامت تک کسے آنے۔ رب نے نبوت دا دروازہ آپ علیہ السلام تے بند کر دیتا ہے۔ جتھے میرے رب نے آپ نو امام الرسل بنایا، امام الانبیاء بنایا، اتھے ہی میرے رب نے آپ علیہ السلام نو خاتم الانبیاء بھی بنایا اور آپ نو آخری نبی تے آخری رسول بنا کے دنیا تے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اس بات تے ایمان اور یقین رکھنا ہر مسلمان واسطے فرض ہے۔ یہ تھے میں ایک اور بھی بات کرنا چاہنا، اگر کوئی انسان ایک کہے کہ دیکھو جی جنہ نبی علیہ السلام تو بعد فلانے نو نبی منیا تے فلانے نو نبی منیا، وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے نے، بڑے بڑے سیانے نے، دانے پردانے نے، بڑے بڑے سمجھدار نے، بڑے بڑے پروفیسر نے، لیکچرار نے، ڈاکٹر نے، بڑے بڑے ہائی کمان دے لوگ نے کہ جنہاں نے مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی منے ہیں۔ دیکھو جی کوئی گل ہے تے ایڈے پڑھے لکھے نے منے ہیں نا، تسی ایویں سیدھا ہی انکار کر چھڑ دے ہو کہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ ایڈے ایڈے پڑھے لکھے اگر انہوں مانتے نے تے گل تے کوئی ہے نا۔ سنو میرا عقیدہ، مسلک اہل حدیث دا عقیدہ، ایک مسلمان دا عقیدہ ہے کہ جیڑا اے سوچ بھی رکھ دے کہ کوئی گل ہے تے تاں کسے پڑھے لکھے نے انہوں نبی منے، اور جیڑا میرے نبی دی ختم نبوت وچ اینا کوئی شک کر دے وہ بھی مسلمان نہیں دے رہے گا۔ وہ بھی بولو مومن رہ سکدا، جنہ دا عقیدہ گج کے بولو مومن رہ سکدا، وہ مسلمان رہ سکدا۔ مومن اور مسلمان ہوئے گا جیڑا یہ عقیدہ رکھے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام تو بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہ آئے، نہ آنے، نہ آ سکتا ہے، اور رب نے گنجائش ہی نہیں رکھی کہ آپ تو بعد کسی نبی دی ضرورت ہوئے۔ کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ دی ختم نبوت کے اندر۔ آؤ سنو، رب نے عقیدہ ختم نبوت قرآن بیان فرمایا ہے، اور ایک جگہ تے نہیں کئی جگہ تے رب نے بیان فرمایا ہے اور مختلف انداز دے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں قرآن دا پہلا پارا سب تو پہلا تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تے بڑی توجہ نال اور یکسوئی دے نال میرے اس سبق نو دھیان نال سماعت فرمانا۔ انشاءاللہ اگر یہ سبق سمجھ آ گیا تے ساڈے عقیدے درست ہو جان گے۔ آج جی میں رستے دے اندر آندے ہاں، میرے نال ایک ساتھی مینوں بات سنا رہا اپنے ایک عزیز دی، آندا جی
وہ قادیانی ہو گیا مرزائی ہو گیا کیویں ہویا انہوں نے آکھیا جے تسی قادیانی ہون دا اقرار کر دیو فارم فل کر دیو تے اسی تانوں اینیاں زمیناں الاٹ کر دیاں گے انہوں نے قادیانی ہون دا اعلان کر دیتا زمیناں مل گئیاں تے ہون انہوں نے سمجھایا جاندہ ہے کہ یار تانوں چنگا بھلا پتہ ہے کہ جھوٹے لوگ نے آخری نبی تے آمنہ دلال علیہ السلام نے تے تسی کیوں نہیں اس عقیدے نو چھوڑ دے مسلمان کیوں نہیں بن دے وہ اندے نے جے مسلمان بن جائیے عقیدہ چھڑ دائیے زمینہ ساریاں جاندیاں نے زمینہ نہیں چھڑیاں جاندیاں اس دور دے اندر زمینہ دے کے لوگوں نے مرتد کیتا جا رہا ہے پیسہ دے کے لوگوں نے مرتد کیتا جا رہا ہے خوبصورت عورتوں دا لالچ دے کے لوگوں نے مرتد کیتا جا رہا ہے اور لوگوں امریکہ جرمن انگلینڈ برطانیہ دے ویزے دے کے لوگوں نے مرتد کیتا جا رہا ہے میرے تو پہلے حضرت صاحب بیان کر رہے سن استقامت دا اس وقت ضرورت ہے کہ اسی اپنے دین دے اتے ڈٹ جائیے اسی دین اسلام دے پکے ہو جائیے دنیا دا کوئی لالچ سانو دین اسلام تو منحرف نہ کر سکے اللہ انج دا سانو ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے کیوں جی ڈٹے رہو گے اور پکے رہو گے کہ سویرے جے تمہانوں کسی آکھیا کہ فلانی نمی کلونی کٹی جا رہی ہے اوتھے جناب تمہانوں ایک قلعہ زمین دینے بس تسی ایتھے سین کر دیو کہ میں مردائی ہونا کیڑا کیڑا کرے گا سین کئی ایسے بھی ہے جڑے دل دا آپریشن کران جانتے نے تے مردائی ہوندے نے یہ جڑیاں گلاں میں کر رہا ہے صرف ایویں تکے نہیں لگا رہا حقائق نے وہ لوگ موجود نے جنہ ویزیاں دی خاطر قادیانیت دے فارم فل کیتے نے وہ لوگ موجود نے جنہ پیسے دی خاطر قادیانیت قبول کیتی ہے وہ لوگ موجود نے جنہ زمینہ دی خاطر قادیانیت قبول کیتی ہے اور میں سمجھنا یہ دے اندر قصور ساڈا بھی ہے کہ اساں لوگاں نو عقیدہ سمجھایا ہی نہیں اللہ سانو سمجھان دی تے تانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے سمجھنا چاہتے ہو سمجھو گے انشاءاللہ توجہ ہے جے سنو رب دا قرآن کی اعلان کر دے پہلا پارا سورت دا نام سورہ البقرہ ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان آیتوں دا ترجمہ سماعت فرما لو جے تو انو ترجمہ سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ آ جائے گا اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد سارے کہو ذرا صلی اللہ گج کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہوں ایک گل سمجھا دیو اے جڑی کتاب اساں نازل فرمائی ہے جڑا قرآن اساں تواڈے ول اتاریا ہے لا ریب فیہ اے دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں دے اے ہر قسم دے شک و شبہ تو پاک کتاب ہے اور اے کتاب قادے لئی آئی ہے کی بن کے آئی ہے فرمایا ھدی للمتقین اے کتاب متقیاں نو ہدایت دین والی آئی ہے
دکھان واسطے آئی ہے۔ اللہ یہ متقی کون لوگ نے؟ اہل تقوی کنہاں نو کیا جاندا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی او لوگ نے جڑے بغیر ویکھیو غیب دیاں چیزاں تے ایمان رکھ دے نے، رب نو ویکھیا نہیں پر ایمان رکھ دے نے، آسماناں دے اوپر باقی دے آسمان نہیں ویکھے پر ایمان رکھ دے نے، فرشتیاں نو نہیں ویکھیا پر ایمان رکھ دے نے، اس زمین دے نیچے قبر دے حالات نو نہیں ویکھیا پر ایمان رکھ دے نے، جنت نہیں ویکھی پر ایمان رکھ دے نے، جہنم نہیں ویکھی پر ایمان رکھ دے نے۔ فرمایا او لوگ جڑے بغیر ویکھیو غیب دے اوپر ایمان رکھ دے نے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا متقی او لوگ نے جڑے نمازاں قائم کر دے نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ دے دیتے ہوئے دے وچوں رب دی راہ دے اندر خرچ کر دے نے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقی او لوگ نے جڑے ایمان لے اوندے نے اس چیز پر، انزل الیکا، جیڑی چیز سونیا تواڈے ول نازل فرمائی گئی ہے، اے میرے نبی جیڑی شے تواڈے ول اتاری گئی ہے اس چیز تے بھی ایمان لے اوندے نے، وما انزل من قبلکا، تے جیڑیاں چیزاں تواڈے تو پہلے نازل کیتیاں گئیاں نے اودے تے بھی ایمان رکھ دے نے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، تے آخرت بھی یقین رکھ دے نے، مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہون تے یقین رکھ دے نے، رب دے سامنے پیش ہون تے یقین رکھ دے نے۔ اتھوں تک رب نے متقین دیاں صفتاں بیان کر کے اگے انہاں دا نتیجہ بیان فرما دیتا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اے لوگ اپنے رب دی طرفوں ہدایت دے اوپر نے اور اے لوگ کامیاب تے کامران نے۔ حضرات ترجمہ تساں سن لیا ہے، اور میں تانوں عقیدہ ختم نبوت قرآن دیاں ان آیتاں تو سمجھانا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے متقی او نے سونیا جڑی انہاں چیزاں تے ایمان لے اوندے نے جڑیاں تواڈے ول اتاریاں گئیاں نے، اور میرے پیغمبر ول دو چیزاں اتاریاں گئیاں نے، ایک رب دا قرآن اتاریا گیا ہے، ایک اللہ نے اپنے نبی دی حدیث نو اپنے پیغمبر تے نازل فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مینوں رب نے ایک قرآن دیتا ہے، ایک قرآن جیسی اور بھی چیز یعنی حدیث عطا فرمائی ہے۔ فرمایا سونیا اے قرآن تے بھی ایمان رکھ دے نے اور تواڈی حدیث تے تواڈے فرمان تے بھی ایمان رکھ دے نے، تے اگے کی فرمایا؟ فرمایا وما انزل من قبلک، تواڈے تو پہلیاں جڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے انہاں کتاباں تے بھی ایمان رکھ دے نے، تورات تے ایمان رکھ دے نے، زبور تے ایمان رکھ دے نے، انجیل تے ایمان رکھ دے نے، صحف ابراہیم صحف موسیٰ تے ایمان رکھ دے نے۔ تواڈے تو پہلا جنیاں بھی کتاباں آئیاں انہاں ساریاں کتاباں تے ایمان رکھ دے نے، اور تواڈے تے جڑی کتاب آئی ہے اس کتاب قرآن تے بھی ایمان رکھ دے نے، تواڈے ول جڑی حدیث نازل ہوئی ہے اس حدیث تے بھی ایمان رکھ دے نے، اور ادو بعد رب نے کیا کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تے سونیا مرن تو بعد رب دے سامنے اٹھ کے پیش ہون تے بھی ایمان رکھ دے نے۔ ہن جڑی گل میں دسنا چاہنا، رب نے آکھیا تواڈے تے اترن والی کتاب تے ایمان رکھ دے نے، تواڈے تے اترن والیاں چیزاں تے ایمان رکھ دے نے، اور تواڈے تو پہلیاں چیزاں تے ایمان رکھ دے نے۔ رب نے آپ دے اوپر اترن والی کتاب دے اوتے ایمان دی گل کیتی ہے، آپ دے اوپر اترن والی وحی دی بات کیتی ہے، آپ تو پہلے اترن والیاں کتاباں دا تذکرہ فرمایا ہے، تورات دا ذکر کیتا ہے، زبور دا کیتا ہے، انجیل دا کیتا ہے، صحف ابراہیم دا کیتا ہے، صحف موسیٰ دا کیتا ہے، پر آپ تو بعد کسے کتاب دا رب نے ذکر فرمایا؟ گج کے بولو ذکر فرمایا؟ آپ تو بعد کسے نبی دا بولو ذکر فرمایا؟ ایمان لے آن دی گل کیتی ہے، فرمایا تواڈے تے اترن والیاں چیزاں تے ایمان لے آندے نے، تواڈے تو پہلے
نبیاں تے اترن والیاں چیزاں تے ایمان لے آؤں آپ کی گل نہیں کی تھی. اللہ کیوں نہیں کی تھی؟ فرمایا کیونکہ تواڈے تو بعد نہ کوئی نبی آنا سی, تواڈے تو بعد نہ کسے تے کوئی کتاب آنی سی, تواڈے تو بعد نہ کوئی رسول آنا سی, تواڈے تو بعد نہ کوئی صحیفہ آنا سی, تواڈے تو بعد نہ کوئی نبی آنا سی, تواڈے تو بعد نہ کوئی شریعت آنی سی, کیونکہ تسی آخری نبی ہو, تسی آخری رسول ہو, تواڈی کتاب آخری کتاب ہے, تواڈی شریعت آخری شریعت ہے. اس واسطے میں ایمان نو جوڑیا ہے یا تواڈے تو پہلیاں نال جوڑیا یا تواڈے نال جوڑیا, تواڈے تو بعد دا ایمان نال تعلق ہی کوئی نہیں. تواڈے تو بعد ایمان نال بولو کسے چیز دا تعلق ہے, گج کے بولو. اگر آپ تو بعد کوئی نبی ہونا ہوندا, اگر آپ تو بعد کوئی رسول ہونا ہوندا, اگر آپ تو بعد کوئی کتاب اترنی ہوندی, اگر آپ تو بعد کوئی صحیفہ ہونا ہوندا, اگر آپ تو بعد کوئی شریعت آنی ہوندی تے رب کہہ دیندا وما انزل من بعدک من قبلک آکھیا نا, تے من بعدک آکھن وچ رب نو کی جناب کوئی مسئلہ سی؟ اللہ کہہ سکدے سن ما انزل من بعدک, سونیا تواڈے تو بعد جیڑی کتاب اترے گی, تواڈے تو بعد جیڑا نبی آئے گا او دے تے بھی ایمان رکھ دینے, پر ایک گل رب نے نہیں آکھی, بولو ایک گل رب نے نہیں آکھی. اللہ کیوں نہیں آکھی؟ فرمایا کیونکہ تواڈے تو بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں, تواڈے تو بعد کوئی رسول آنا ہی نہیں, تواڈے تو بعد کوئی کتاب ہونی ہوئی نہیں, تواڈے تو بعد کوئی شریعت ہونی ہوئی نہیں. میں آپ نو نبی بنایا, آخری بنایا, رسول بنایا, آخری بنایا. میں آپ دے اوپر اترن والی کتاب قرآن نو کتاب بنایا, آخری بنایا. میں آپ دی شریعت نو شریعت بنایا تے آخری بنایا. میں آپ دے دین نو دین بنایا تے آخری بنایا. میں آپ دی امت نو امت بنایا تے آخری امت بنایا. اے تو بعد نہ کوئی امت آئے گی, نہ کوئی شریعت آئے گی, نہ کوئی کتاب آئے گی, نہ کوئی نبوت آئے گی, نہ کوئی رسالت آئے گی. اے تو بعد آئے گی تے قیامت آئے گی. میرے رب نے عقیدہ ختم نبوت سمجھا دیتا ہے. اللہ کرے مینوں تینوں قرآن سمجھ کے پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرما دے. آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنو. میں تواڈے سامنے عقیدہ ختم نبوت رب دے قرآن تے نبی پاک دے فرمان وچوں رکھنا چاہنا. اے قرآن دا پہلا پارہ سنیا جے, ہن قرآن دا تیسرا سماعت فرما لو. آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں دیاں روحاں نو جمع فرمایا ہے تے رب انہاں کو ایک وعدہ لے رہے ہیں, اے میرے نبیو آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو رب وعدہ لے رہے ہیں, ہر نبی کو اللہ عہد لے رہے ہیں. اے میرے نبیو میں تانوں دنیا تے بھیج دیواں, میں تانوں کتاباں دے کے بھیج دیواں, میں تانوں نبوتاں دے کے دنیا تے مبعوث فرما دیواں, میں تانوں شریعتاں دے کے دنیا تے مبعوث فرما دیواں. ثم جاءکم رسول, ثم جاءکم رسول. علماء نے لکھیا ہے اس ثم تراخی دا معنی دیندا, تراخی دا مطلب پیچھے دا معنی دیندا ہے. ثم جاءکم رسول, اے میرے نبیو تسی کتاباں لے کے دنیا تے چلے جاؤ, تسی رسالتاں لے کے دنیا چلے جاؤ, تسی شریعتاں لے کے دنیا تے چلے جاؤ, تسی نبوتاں لے کے دنیا چلے جاؤ. ثم
ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے ساریاں تو بعد تواڈے کول ایک رسول آ جائے، رسول عزت والا رسول آ جائے، رسول مقام والا رسول آ جائے، رسول شان والا رسول آ جائے، رسول رب دا محبوب رسول آ جائے، رسول اللہ دا پیارا پیغمبر آ جائے، رسول رب دا لاڈلا نبی آ جائے، رسول آمینہ دا لال آ جائے، عبداللہ دا در یتیم آ جائے، پھر تو آنے سارے تو پچھو تو آنے پر ایک شان و مرتبے والا رسول آ جائے۔ اللہ اور رسول دی نشانی کی ہوئے گی، فرمایا مصدق لما معکم، اور تو آڈیاں کتاباں دی تصدیق کرے گا، تو آڈیاں نبوتاں دی تصدیق کرے گا، تو آڈیاں رسالتاں دی تصدیق کرے گا، تو آڈیاں کتاباں دی تصدیق کرے گا، تو آڈے صحیفیاں دی تصدیق کرے گا، تے میرے نبیوں یہ تو میرا وہ آخری نبی تو آڈے پل تو آڈی موجودگی چ اگر آ گیا تے تساں کی کرنے، اللہ دسنا کی کرنے، فرمایا اللہ تؤمنن بی ولتنصرن، اے میرے نبیوں اگر تو آڈی زندگی دے اندر میرا وہ آخری پیغمبر آ جاندہ ہے، میرا آخری نبی آ جاندہ ہے، تے تساں پھر اپنی نبوت واللوکانوں نہیں بلانا، تساں اپنی رسالت دی دعوت نہیں دینی، اپنی شریعت وال نہیں بلانا، اپنی کتابوں وال نہیں بلانا، اللہ کی کرنے، فرمایا اللہ تؤمنن بہی، تساں سارے میرے اس آخری نبی تے ایمان لے آنے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، تے میرے اس نبی دا تساں مددگار بن جانے، شریعت چلے گی تے اس نبی دی چلے گی، تساں بلانے تے او دی شریعت وال بلانے، نبوت چلے گی تے او دی چلے گی، تساں بلانے تے او دی نبوت وال بلانے، اگر کتاب چلے گی تے اس نبی دی چلے گی، تساں بلانے تے او دی کتاب وال بلانے، اے میرے نبیوں میرے نال اس گل دا وعدہ کر دیو، تے سارے نبیاں دیاں روحاں نے آکھیا آمدن قالو اقررنا، اللہ سی تیرے نال اقرار کرنے ہیں، وعدہ کرنے ہیں، اگر تیرا آخری نبی ساری موجودگی دے اندر آ گیا، اللہ سی اس نبی تے ایمان لے آمانگے اور تے مددگار بن جامانگے، فرمایا میرے رب نے قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، نبیوں اقرار کیتا جے تے گواہ بھی بن جاؤ، تے میں بھی تو آڈے اوپر گواہ موجود ہاں۔ حضرات میں جڑی گل سمجھانا چاہنا، میرے تے تو آڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے رب نے اپنے نبیاں کو نو عہد لیا ہے، اپنے رسولہ کو نو عہد لیا ہے، اور تو آڈی زندگی دے اندر میرا آخری نبی آ جائے، میرا آخری رسول آ جائے، کہ یا اللہ کی کرنا ہے، فرمایا جی تو میرا آخری نبی آ جائے گا، میرا آخری رسول آ جائے گا، اور تو آڈی نبوت دا سکہ نہیں چلنا، تو آڈی رسالت دا سکہ نہیں چلنا، تو آڈی شریعت نہیں چلنی، تو آڈیاں کتاباں نہیں چلنیاں، پھر اگر چلے گا یا میرے آخری نبی دا فرمان چلے گا یا میں عرش والے رب دا قرآن چلے گا۔ حضرات تھے میں ایک بات سمجھانا چاہنا، پہلی گل تے سمجھو رب نے جڑے نبیاں کو وعدہ لیا ہے وہ سارے میرے پیغمبر تو پہلا آئے، وہ سارے بولو میرے نبی تو پہلا آئے، آج جڑا لفظ نا سُمَّ جَاءَكُمْ، پھر تو آڈے ساریاں تو پیچھے آئے گا، یہ دس رہے ہیں کہ جنہ کو رب نے وعدہ لیا ہے وہ سارے پہلا آئے، بعد وچ رب نے کسے نو بھیجنا ہی نہیں سی، اس واسطے بعد والے کو وعدہ بھی نہیں لیا، کیونکہ بعد وچ کوئی آنا ہی نہیں سی، بعد وچ نبوت ہے ہی نہیں سی، بعد وچ رسالت ہے ہی نہیں سی، اس واسطے رب نے میرے نبی تو پہلیاں دا تے تذکرہ کیتا، بعد والیاں دا تذکرہ نہیں کیتا، کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں سی۔ دوجی گل یہ سمجھ لو کہ رب دس رہے نے اے میرے نبیوں، اے میرے نوح جی، اے میرے داؤد جی، اے میرے سلیمان جی، اے میرے موسیٰ جی، اے میرے عیسیٰ جی، اے میرے زکریا جی، اے میرے یحییٰ جی، اے اسحاق و یعقوب جی، اے یوسف جی، اے
ابراہیم اسماعیل جی سن لو اللہ کی حکم ہے، اور مایا جی تو میرا آخری پیغمبر آ جائے گا پھر تواڈیاں شریعتاں نہیں چلنیاں، پھر تواڈیاں نبوتاں نہیں چلنیاں، پھر تواڈیاں کتاباں نہیں چلنیاں۔ پتہ لگا رب نے دسیا ہے میرے نبی دی نبوت بھی آخری ہے، میرے نبی دی رسالت بھی آخری ہے، میرے نبی دی شریعت بھی آخری ہے، میرے نبی دی کتاب بھی آخری ہے، میرے نبی دا دین بھی آخری ہے۔ آپ تو بعد نہ کوئی نبیوں نے، نہ کوئی رسولوں نے، نہ کوئی کتاب ہونی ہے، نہ کوئی شریعت ہونی ہے۔ مومن وہ ہوئے گا جیڑا میرے نبی دی ذات نو بھی آخری مند ہے، میرے نبی دی بات نو بھی آخری مند ہے، میرے نبی دی شریعت نو بھی آخری مند ہے، میرے نبی دی کتاب نو بھی آخری مند ہے۔ تے جیڑا آکھے نہیں اور بھی کسی دی شریعت آ سکتی ہے، جیڑا میرے نبی دی شریعت تو بعد کسی اور دی شریعت دی گل کرے، مینوں دسو وہ مومن ہو سکتا؟ اور گج کے بولو جنہ دا ایمان ہے وہ تے بولو مومن ہو سکتا، اور مسلمان ہو سکتا؟ مومن ہے، مسلمان ہے جیڑا میرے نبی دی ذات نو بھی آخری مند ہے اور میرے نبی دی بات نو بھی بولو آخری مند ہے۔ اور جے نبی دی بات آخری ہے پھر نبی دی بات چھڑ کے سجے کھبے جڑا ٹکرا مارے انہوں کی آنکھو گے؟ جیڑا میرے نبی دی بات نو چھڑ کے سجیوں کھبیوں اور امام پیر مرشد قید لبدا پھرے انہوں کی آنکھو گے؟ ساڈا تے پیر بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، ساڈا مرشد بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، اور ساڈا امام اعظم بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، ساڈا رہبر بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، ساڈے رہنما بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، ساڈے جناب نبی تے رسول بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ۔ یہ تو آپ کی رسالت اور نبوت ایمان لے آندے آپ نو خاتم النبیین من لیا، اور ساڈے دل وچ کسے اور واسطے او مقام دین دی جگہ ہی نہیں بچی۔ ساڈے نزدیک آخری نبی اللہ دے پیغمبر، آخری رسول اللہ دے نبی، آخری شریعت رسول اللہ علیہ السلام دی، آخری کتاب اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی۔ حضرات آؤ میں قرآن دے کو اور مقام سنا دیا، میرا رب کیویں کر کے عقیدہ ختم نبوت سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے قرآن دا چھٹا پارا ہے، سورۃ نام سورہ المائدہ ہے، آواز ہوندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اے آیت میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر جناب حج دے موقع تے، یہ تو میرے نبی حج کرن واسطے گئے نے، اس موقع تے میرے رب نے انہوں نازل فرمایا، رب فرماندے نے سونیا الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے نبی دی وفات تو تقریباً کوئی 3 مہینے کم و بیش 3 مہینے پہلے اے آیت رب نے نازل فرمائی ہے، اے تو بعد میرے نبی نے وفات پائی ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت دا ترجمہ اے ہے، اللہ فرماندے نے آج دے دن میں تواڈے تے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اے میرے نبی جی میں تواڈے تے اپنی نعمت نو پورا فرما دیتا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تواڈے واسطے اسلام نو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے آج میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ حضرات میں جڑی گل دسنا چاہنا توجہ فرمانا، ایتل میرے وال توجہ رکھو، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ گج کے پڑھو ذرا درود صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بڑے بڑے جلیل
قدر پیغمبر آئے، بڑے بڑے عظمتاں والے نبی آئے، بڑے بڑے شانہ والے نبی آئے، بڑے بڑے جناب رتبیات مقامہ والے پیغمبر آئے. کدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کدھر حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام آئے، کدھر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کدھر روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کدھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، کدھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام آئے، کدھر حضرت زکریا یحییٰ یعقوب یوسف علیہ السلام آئے. اللہ اسی تیرے کو سوال کرنا چاہنے ہیں، ربا تو ابراہیم علیہ السلام نو کیوں نہ آکھیا کہ میں تو آڈے تے دین مکمل کر چھڑے ہے؟ اللہ تو نوح علیہ السلام نو کیوں نہ آکھیا میں تو آڈے تے دین مکمل کر چھڑے ہے؟ اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نو کیوں نہ آکھیا میں تو آڈے تے دین مکمل کر چھڑے ہے؟ اللہ تو داؤد و سلیمان علیہ السلام نو کیوں نہ آکھیا میں تو آڈے تے دین مکمل کر چھڑے ہے؟ فرمایا اس واسطے نہیں آکھیا کہ نوح علیہ السلام تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی. میں ابراہیم علیہ السلام نو نہیں آکھیا کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی. میں اسماعیل علیہ السلام تے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی. میں حضرت یعقوب زکریا یحییٰ اسحاق یوسف انہاں تے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی. میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی. میں موسیٰ علیہ السلام تے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی. میں عیسیٰ علیہ السلام تے بھی آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد بھی نبوت دا سلسلہ چلنا سی. سونیا تو آڈے تے آیت میں تاں اتاری ہے تو انہوں میں آخری نبی بنا دیتے ہیں. ان تو آڈے تو بعد نہ کوئی نبی ہونے، نہ کوئی رسول ہونے، نہ کوئی کتاب ہونی ہے، نہ کوئی شریعت ہونی ہے. اس واسطے میں دین اسلام نو تو آڈے تے مکمل فرما دیتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. حضرات اتھوں اے بھی گل سمجھو، میرے نبی دی نبوت بھی آخری ہے، میرے نبی دی شریعت بھی بولو آخری ہے. رب نے آپ تے دین نو مکمل کر دیتا ہے. ہن جیڑا آپ تو بعد دین وچ اپنی مرضی نال اضافہ کر دے اے دا مطلب ہے او دا میرے نبی دی ختم نبوت ایمان کوئی نہیں. اگر او دا ختم نبوت ایمان ہوندا تے او سمجھدا کہ میرے نبی دے اوپر اترن والا دین آخری شریعت مکمل ہو چکی ہے. جدو شریعت مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، نبوت ہن دوبارہ ہونی کوئی نہیں، رسول ہن آنا کوئی نہیں، کتاب ہن اترنی کوئی نہیں. اور یارو تو کون ہونا جڑا اپنی مرضی نال اسلام میں وعدے پیا کرے تے اپنی مرضی دے مسئلے بنا بنا کے کسے. الیوم اکملت، ایت یاد کر لو انشاءاللہ تہاڈا عقیدہ درست ہو جائے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن دا ایک اور مقام سن لو. میرے تے تواڈے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرما دیتا ہے. اللہ فرماندے نے اے قرآن دا پارا 27واں ہے، سورۃ کا نام سورہ القمر ہے. آوازم دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ادا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے قیامت قریب آ گئی ہے تے چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. اور پتا دے چند دو ٹکڑے کدوں ہویا؟ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ المکرمہ دی اندر سن اور کافرہ نے مطالبہ کیتا کوئی نشانی دکھلاؤ تہاڈی نبوت و رسالت
دی کوئی دلیل لے کے آؤ. تے میرے رب نے فرمایا سونیا اج انہاں ساریاں نو اکٹھیاں کر لو, اج میں انہاں نو تہاڈی نبوت تے رسالت دی ایک نشانی وکھاواں گا. سارے اکٹھے ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نے تے میرے رب نے چن نو دو ٹکڑے کر کے وکھا دیتا. چن بولو کی ہو گیا؟ دو ٹکڑے ہو گیا. اے میرے نبی دی نبوت دی دلیل, میرے پیغمبر دی رسالت دی دلیل. اللہ نے آسمان تے چن نو دو ٹکڑے کر کے وکھا دیتا ہے تے نال ہی میرے رب نے کیا کیا فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اے چن دو ٹکڑے ہو چکے ہیں تے قیامت قریب آ چکی ہے. اللہ کی مانا؟ چن تے تیرے نبی دے دور وچ دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ چن تے تیرے پیغمبر دی زندگی چ دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ چن تے تیرے نبی دی نبوت دے ابتدائی سالاں چ دو ٹکڑے ہو گیا. ربا دعا نے قیامت قریب آ گئی ہے. فرمایا میرے نبی کولو اے دا معنی سمجھ لو. اللہ دے نبی تسی سمجھا دیو تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دنیا جہان دیو لوگو انا وسات کہا گئی ہے, میں آ گیا تے میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں. میرے نبی نے دو انگلیاں جوڑ کے دسیا فرمایا انا وسات کہا گئی ہے, میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں. اللہ دے نبی کی مانا؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہاں, میں رب دا آخری رسول بن کے آیا ہاں, میں اللہ دا آخری پیغمبر بن کے آیا ہاں. میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا, کوئی رسول نہیں آنا, نہ کوئی ذلی نبی, نہ کوئی بروزی نبی, نہ کوئی تشریعی نبی, نہ کوئی پنجابی نبی, نہ کوئی اردو والا نبی, نہ کوئی انگریزی والا نبی, نہ کوئی پشتو والا نبی, نہ کوئی سندھی نبی, نہ کوئی ہندی نبی, نہ کوئی اجمی نبی, نہ کوئی عربی نبی. انا خاتم النبیین, میں آخری نبی بن کے آیا ہوں. لا نبی بعدی, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جی ہونا. تے سونے تواڈے تو بعد کی ہونے؟ فرمایا انا وسات کہا دین, میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں. فرمایا میرے تو بعد آنی ہے تے قیامت آنی ہے. میرے تو بعد آنی ہے تے بولو کی آنی ہے؟ قیامت تو پہلا کوئی نبی ہونا, کوئی بولو رسول ہونا. ہو سکتا ہے کسی دے ذہن میں خیال آ رہا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے تے حالے آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تے حالے ہے جے ایمان کے کوئی نہیں کہ تہاڈا بھی خیال ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی دی شکل چ آ چکے ہیں. یہ بھی وہ مغالطہ دیندے نے نا کہ جناب وہ عیسیٰ علیہ السلام دی شکل وچ آ چکے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرات میں جڑی گل سمجھانا چاہنا, کسی دے ذہن وچ خیال ہو سکدا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تے ہونا ہے. مینوں دسو عیسیٰ علیہ السلام نبی میرے پیغمبر تو پہلا دے نے کہ بعد دے نے؟ سارے بولو. جیڑے مسلمان نے انہاں نوں تے پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت میرے نبی تو پہلا دی ہے کہ بعد دی ہے؟ اچھی بولو, سارے گج کے بولو کدوں دی ہے؟ اینا جو تہاڈی آواز ریکارڈ ہونی چاہیے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے تسی انے بولے نہیں, تہانوں ختم نبوت دے عقیدے دا پتہ ہے. اور دسو عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت میرے نبی تو پہلا دی ہے کہ بعد دی ہے؟ پتہ لگا عیسیٰ علیہ السلام نے ہن آنا ہے تو نواں نبی بن کے نہیں آنا, بلکہ حدیث کے مطابق صحیح بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آن گے, لوگ آکھن گے امامت کرواؤ, فرمان گے الامام منکم, وہی امامت تہاڈی چلے گی. میں تے صرف اپنے پیغمبر محمد و لوکاں نو دعوت دین والا بن کے آیا. میرے عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے, شریعت محمدیہ دی دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے, رب دے قرآن دی دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے, آمنہ دے لال علیہ السلام دی نبوت دی دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام انجیل دی دعوت نہیں دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت دی دعوت نہیں دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے مذہب دی دعوت نہیں دیں گے, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام دائی بن کے آن گے تو میرے نبی دی نبوت شریعت کتاب دے دائی بن کے آن گے. پتہ لگا رب دا فیصلہ 100%, اللہ دا بات 100%
صحیح ہے کہ میرے پیغمبر آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی تے کوئی رسول بولا ہونا نہیں دے ہونا۔ حضرات آؤ میں جڑی آج شروع دے اندر پڑھی میں او دی بھی تھوڑی وضاحت کراں تے بات مقامہ۔ میرے رب نے ختم نبوت ہوتے واضح انداز کلیئر طور تے میرے رب نے اس مسئلے نو نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد، درود پڑھ لو صلی اللہ۔ تسی درود پڑھنے جو بڑے سست ہو، جڑا درود نہیں پڑھدا سب تو بڑا بخیل ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ ہن تسی بخیل بننا چاہندے ہو، لعنتی بننا چاہندے ہو، رب دے گھر وچ آئے ہو رحمتاں لین واسطے، گج کے درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت دے پیچھے جڑیاں آیتاں نے نا، ان آیتاں چ میرے رب نے ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ علیہ السلام دی نورینہ اولاد کوئی نہیں بچی۔ آپ دا بیٹا ہوندا ہے فوت ہو جاندا ہے، عبداللہ پیدا ہوئے فوت ہو گئے، قاسم پیدا ہوئے فوت ہو گئے، ابراہیم پیدا ہوئے فوت ہو گئے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا کوئی نہیں، تے میرے نبی نے حضرت زید نو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جی میں تسی بھی لے پالک بچے لے کے پال دے ہو نا، میرے نبی نے حضرت زید بن حارثہ نو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تے جدوں آپ نے بیٹا بنایا تے لوکاں نے کہنا شروع کر دیتا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا جو بنا لیا تے لوکاں نے کہنا شروع کر دیتا زید بن محمد۔ تے رب فرماندے نے سونیا انہاں نو مسئلہ سمجھا دیو، قیامت تک آن والیاں نو مسئلہ سمجھا دیو۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ فرمایا سونے انہاں نو کہہ دیو اے جڑے بچے لے کے تسی پال دیو اے تواڈے حقیقی بیٹیاں مانگو نہیں، اے تسی انہاں دے حقیقی باپ نہیں، تسی انہاں دے ولدیت دے اندر اپنا نام نہیں لکھ سکدے، انہاں دی ولدیت دے اندر اپنا نام نہیں جوڑ سکدے۔ البتہ اے تواڈے دوست نے، تواڈے بھائی تے ہو سکدے نے، تواڈے دوست تے ہو سکدے نے، پر تواڈے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکدے، تسی انہاں دے حقیقی والد نہیں ہو سکدے، انہاں دی ولدیت دے خانے دے اندر تسی اپنا نام نہیں لکھ سکدے۔ ایتھوں مسئلہ بھی سمجھ لو، بچہ لے کے پال دیو تے او دے ابو دی جگہ تے اپنا نام لکھ سکدے؟ اچھی بولو، ایتھے لوکی تڑا تڑ لکھی ہوندے نے، ایتھے اس مسئلے دا لوکاں نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی بیٹیاں لے کے پال دے، کوئی بیٹے لے کے پال دے، نام اپنا لکھ دے۔ اللہ فرماندے نے غلط بات، ادعوہم لآبائہم، انہاں بچیاں نو انہاں دے باپاں دے نام تو پکاریا کرو۔ اللہ اگر باپ دے نام دا نام پتا ہوئے، فرمایا پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر تواڈے اوپرا ہون گے، تواڈے دوست ہو سکدے نے، پر تسی انہاں دے پیو نہیں ہو سکدے، تسی انہاں دے باپ نہیں ہو سکدے۔ اس واسطے انہاں دی ولدیت دے کھاتے وچ تواڈا نام نہیں آئے گا، والد وہی رہے گا جدا نطف ہے۔ اے جدوں رب نے مسئلہ بیان کیتا نا تے میرے نبی نے منع کر دیتا اج تو بعد زید بن محمد کوئی نہ آکھے، تے رب نے نال ہی اگلا مسئلہ بھی نازل فرما دیتا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے دنیا جہان دے لوگو سن لو، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں جو کسے ایک دے بھی حقیقی باپ نہیں دے، تواڈے مرداں ہاں میرے نبی دیاں بیٹیاں ہیں نے، آپ بیٹیاں دے حقیقی باپ ہیں نے، میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، حضرت زینب میرے نبی دی حقیقی بیٹی ہے، حضرت رقیہ میرے نبی دی حقیقی بیٹی ہے، حضرت ام کلثوم میرے نبی دی حقیقی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی دی حقیقی بیٹی ہے۔ وہ ایتھے بھی مسئلہ سمجھ لو، اے 4 ہی میرے نبی دیاں حقیقی بیٹیاں نے۔ بولو کیڑیاں بیٹیاں نے؟ حقیقی۔ ایک ٹبر ایسا بھی ہے جڑے آندے نے ایک بیٹی حقیقی ہے باقی حقیقی نہیں، باقی تے
حضرت خدیجہ پچھوں لے کے آئیاں سن. یہ تہمت ہے, الزام تراشی ہے. انہاں دے وڈیاں نے اپنی کتاباں وچ لکھ دتا ہے, پر انہاں جاہلاں وچارے نو اپنی کتاباں دا نہیں پتہ انہاں دوجیاں کتھوں پڑھنیاں نے. انہاں نے لکھیا ہے کہ میرے نبی دیاں 4 حقیقی بیٹیاں نے. کنیاں بیٹیاں نے بولو, گج کے بولو کنیاں بیٹیاں نے. وہ اس علم نو بھی پھیلانا ہے, میرے نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے اور 4 ہی حقیقی نے. حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. میرا اللہ فرماندا ہے اے بیبیاں بچیاں دے باپ تے میرے نبی ہے نے, پر تواڈے جو کسے مرد دے حقیقی باپ نہیں. اللہ پھر تیرے نبی کون نے؟ فرمایا ولاکن رسول اللہ, میرے محمد اللہ دے رسول بن کے آئے نے. کیوں جی بظاہر گل اینی بھی سمجھ آ رہی سی کہ تواڈے جو کسے مرد دے حقیقی باپ نہیں, تواڈے جو کوئی مرد میرے نبی دا حقیقی بیٹا نہیں, آپ دی اللہ دے رسول نے, تواڈے جو کسے مرد دے حقیقی باپ نہیں. پر میرے رب نے ایتھے گل نہیں مکائی, اللہ تو اگے بھی کچھ آکھیا, فرمایا میں آکھیا ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین, میرے محمد اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے. اللہ تو خاتم النبیین دا نال لفظ کیوں جوڑے ہے؟ خاتم النبیین دا جملہ رسول اللہ نال کیوں جوڑے ہے؟ خاتم النبیین دا کلمہ اللہ تو رسول اللہ نال کیوں جوڑے ہے؟ اور مایا میں دسنا چاہنا, جب تک میرے نبی دی ختم نبوت ایمان نہیں لے آؤ گے, میں تواڈا رسول اللہ مننا بھی قبول نہیں کراں گا. پڑھو ہاں کلمہ اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے. آؤندا جے ترجمہ نہیں آؤندا یار, میں تو پڑھانا میرے نال ہی پڑھ لو. میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے. سارے آکھو میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے. ہن ایک بندہ آندا ہے میں گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے, لیکن آپ نو خاتم النبیین نہیں مندا, آخری نبی نہیں مندا, آخری رسول نہیں مندا, میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے عقیدے تے ایمان نہیں رکھدا. او دا اے کہنا کہ میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے, اے گواہی بھی او دی کفایت کرنی نہیں جے کرنی. اے گواہی او دا ہی کفایت کرے گی جدو رسول اللہ نو خاتم النبیین بھی مننے گا, آخری نبی مننے گا, آخری رسول مننے گا. اللہ نے خاتم النبیین رسول اللہ نہ جوڑ کے سانو سمجھا دیتا ہے. فرمایا ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین, فرمایا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے اور آخری نبی تے آخری رسول نے. حضرات میں دسنا کی چاہنا, میرے پیغمبر علیہ السلام نے بارے رب نے قرآن دے اندر بار بار عقیدہ ختم نبوت دی وضاحت فرمائی ہے. کیوں کیتی ہے؟ کیونکہ عقیدہ اتنا اہم ہے. جویں لا الہ الا اللہ دا عقیدہ صحیح نہ ہو بندہ مسلمان نہیں ہوندا, ایویں جب تک ختم نبوت دا بھی عقیدہ صحیح نہ ہوئے بندہ مسلمان ہو سکدا نہیں دے ہو سکدا. مسلمان ہون واسطے شرط ہے کہ میرے نبی دی نبوت دے رسالت نو بھی منیا جائے تے میرے نبی دی ختم نبوت نو بھی منیا جائے. اللہ مینوں تانوں منن دی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا نہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. اور ایک حدیث جا فرماتے ہیں انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی, میں عاقب بن کے آیا, آخری نبی بن کے آیا, جدے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے پیغمبر اپنا صفاتی نام عاقب دس دے رہے کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا, میں سب تو آخری نبی تے سب تو آخری رسول بن کے آیا. اور اپنا عقیدہ بنا نبی تو بعد کسے دی نبوت دی گنجائش, گج کے بولو جنہ دا عقیدہ ذرا گج کے بولو, نبوت دی گنجائش کوئی بھی
اوے اسیانے قادیانی انجدہ سی مرزا غلام محمد قادیانی انجدہ سی او کانا سی او پہنگا سی او دی مات ماری سی او بے وقوف سی او بے عقل سی میں کہنا کوئی عقل مند بھی ہوئے حسین و جمیل بھی ہوئے اعلیٰ ظرف بھی ہوئے شان و کمال والا بھی ہوئے او بھی آکے کہ میں اللہ دا نبی ہاں اسی انو انسان بھی منن واسطے تیار نہیں نبی مننا تے دور دی کاری ہے میرے نبی دی نبوت آخری نبوت رسالت آخری رسالت شریعت آخری شریعت کتاب آخری کتاب اے امت آخری امت اور ساڑھے دے کہن والے ترجمے کر گئے نے فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا درود پڑھو صلی اللہ اور درود گاج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر چا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور مند نے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو اور شہادت دی انگلی میرے پیر کیڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دا سونے نو پیر منیا کسے اور نو پیر منن نو جی نہیں کرتا اور شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے والا سما تیر وانگو اور چن ٹکڑے کر کے دیکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور اے بھی سن لو کہ ایک گل اہل حدیث کہہ رہے ہیں اہل حدیث سٹیج تو کہی جا رہی ہے لوگ آندے نے تے نبی پاک دا شان ہی نہیں مندے سن اہل حدیث کھلو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا تے تو پیران دی گل کرنے سن لے اور پھرن پیر جگتے جمیں برساتی ڈڈیاں اور پھرن پیر جگتے جمیں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاران تے پگانے وڈیاں پر روڑنو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث پھرن پیر جگتے جمیں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاران تے پگانے وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا آپ میرے مضمون دا خلاصہ سن لے اور ختم نبوت دا سالار آیا کون جناب محمد دونج بادے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا نعرہ تکبیر دونے ہاتھ بلند کر کے ذرا جواب دو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت ہاتھ ذرا بلند کرے آجے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صداقت مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا عدیر احمد گرجاکی صاحب
اللہ تانوں بھی زندہ رکھے. ہن ایک آیت میرے نال پڑھو ہاں سارے رل کے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس آیت نو ترجمے نال یاد کر لو گے؟ کرو گے؟ اج سارے وعدہ کرو ہاں کران گے انشاءاللہ. سارے وعدہ کرو. نہیں یار ہاتھ نہیں کھڑے تسی کر دے. میں کہنا سارے وعدہ کرو گے اس آیت نو زبانی یاد. چھوٹی جی آئے تھے ترجمے دنال انہوں یاد کرو اور انہوں اپنے بچیاں تک انہوں سجے کھبے یاراں دوستاں تک انہوں انہاں کو پھیلا دیو کہ قادیانیاں نو منہ بار کڈن نو تھا نہ لبے. انشاءاللہ اس دنیا تے غالب آئے گا رب دا قرآن، غالب آئے گا محمد دا فرمان، غالب آئے گا اور میرے نبی دی ختم نبوت دا پرچار انشاءاللہ ہوندہ رہے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.